سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا بہترین وظیفے کے بارے میں ہے، جس میں ہم 100 بار اس کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے گا۔ تو چلے تو جانتے ہیں کون اس 100 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ ایک سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہ ایک دوسری حدیث میں آگے وبحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمدہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے، کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے تم بولو، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو سچ بتاؤں، تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا
اور پھر میرا یہ چیلنج ہے، تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی، بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں، سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے، ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حق ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا، جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو۔ سنبھل کر کے ترجمہ کرنا، کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ بغیر پڑھے لکھے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ جاہل کیا سمجھے جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو۔ امی کا مطلب معلم بن کر کے آیا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو۔ امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو۔ امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں، جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو ان پڑھ کہتے ہیں آپ، ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جس کے دل میں کوڑ ہے، جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے، وہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا ہے۔ بے شک ان پڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین، جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا، حضور کی توہین کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا۔ اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا، ہماری شہر میں کوئی ایسا ماڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا،
ظالم تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جس رسول نے مدینے کے اندر صرف 10 سال کے اندر 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا سکھایا، تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ کاتبان وحی ضرور ہیں، لکھنے والے صحابہ تھے، قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو، اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو، یہ اس طرح سے لکھو۔ آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے، لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا نے، اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ سب سکھا دیا۔ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا۔ ہاں، میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، فلاں آئیں گے۔ حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھائے، اس میں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی۔ علمک ما لم تکن تعلم۔ اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالم ما کان و ما یکون ہیں، جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدے ہو، ہمارے لیے فائدے ہو، تو ضرور لازمی ہے کہ آپ کو سبسکرائب کرنا چاہیے۔ اسلامک چینل ہے، آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیں، میں شاہد رضا اشرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔